الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سلام قبول کریں جناب۔ میں اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ رضا کرانا حاضر ہو گیا ہوں۔ حالات حاضرہ، امیگریشن قانون حالات کیا ہیں، آگاہ کرتا ہوں آپ کو تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی سے عزتیں اور خیر عطا فرمائے، اور سوالات آپ جو بھیجتے ہیں خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن، وہ ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے قبل کہ وہ آج 2 دسمبر ہے، تو دسمبر میں پتہ نا یورپ میں روشنیاں کمکمیں لائٹیں جگمگا رہا ہوتا ہے، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہا۔ تو ان کی بھی عید آ رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ اس لیے وہ معاملات کرتے ہیں۔ اچھا، بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان روشنیوں میں، کمکموں میں، لائٹوں میں، وہ لائٹوں کی طرف نہیں دھیان رکھنا زیادہ۔ سکوپا بھی بڑا سخت چل رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ پرسوں کا معاملہ تھا کہ یونانی امیگریشن وزیر جناب نوتیش متاراکی بڑا خوشی سے کہتا ہے جو ہم نے کہا کر کے دکھا دیا۔ میں کہا بھائی کیا ہو گیا، کیا کر کے دکھا دیا؟ تو وہ میں نے جب ڈیٹیل دیکھی تو 86 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی خبر پر وہ خوشیاں منا رہا تھا۔ یعنی کہ ان کا اس بات پر بڑا زور ہے، ڈیپینڈ کر رہے ہیں، الیکشن نہیں کرائے جا رہے اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا سفیر، کون سا ملک، کوئی اس وقت ہمارے جناب کام آئے۔ تو ان کے کام آ گئے ہیں وہ 86 پاکستانیوں کو بیچاروں کو، جن بچوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں بھی یورپ میں جاؤں گا، مزدوری کروں گا، میرے بھی حالات اچھے ہوں گے۔ لیکن میرے بچوں، جب تک حاکم آپ کی سفارت کاری کرنے والا بڑا نیک بخت، بڑا نیک نیت، بہت محنتی نہ ہو، پتہ نا ماں کا رول پتہ ہے آپ کو، اچھی بوٹی، اچھی روٹی، وہ سارا کچھ نکال کے اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیتی ہے۔ وہ ماں کہتے ہیں کہ اچھی ماں نہیں ہوتی جو سب کچھ اچھا اپنے لیے بچا لے۔ وہ سفیر، وہ حاکم کبھی اچھا حاکم نہیں ہوتا جو بڑی بڑی ٹائیاں تو لگا لے، بڑی بڑی گاڑیاں تو استعمال کر لے، 15 20 ہزار یورو مہینے کا تو ان کو ملتا ہو، اور پھر بھی جاتے جاتے 12 ارب، 14 ارب، 16 ارب، 200 ارب لوٹتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو پھر وہ بیچارے جو لوٹنے اور لٹانے کے لیے سفیر بنتے ہیں، بیوروکریسی میں آتے ہیں، FIA میں جاتے ہیں، وہ بیچارے آپ کا سوتا کیا کریں گے؟ وہ آپ کا بھلا کیا کریں گے؟ وہ آپ کو اچھی روٹی، اچھا سالن کیسے دیں گے؟ گزارش مختصر یہ ہے کہ سکوپا گرفتاریاں جاری ہیں، اور نوتی متاراکی جو یونانی وزیر امیگریشن ہے، 86 پاکستانیوں کو رپورٹ کر کے بڑی خوشی سے نعرے لگا رہا ہے، کیونکہ ان کا الیکشن اس لیے آگے جاتا جا رہا ہے کیونکہ یونانی مرد و زن پوچھ رہے تھے کہ تم نے کہا تھا کہ یہاں سے امیگرنٹ کو نکالو گے، تو کیا کیا ہے تم نے، کیا کر ہے؟ پوری دنیا میں سے کوئی بھی ان کے کہنے میں نہیں آیا، کیونکہ ہر سفیر کہتا ہے کہ میں ان کی خیر کے لیے آیا ہوں، ان کا سودا کیوں کروں؟ تو بہرحال دیکھ لیجئے 86 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی 4-5 فلائٹیں، چارٹر فلائٹیں امیگدالیزا مختلف کیمپوں سے بھیجی گئیں۔ تو بچ بچا میرے بچوں، آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ بڑے چکنے ہو جائیں، بڑے ہوشیار ہو جائیں۔ اور اگلی جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک پڑھتے ہوئے بڑے سارے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، چھوٹے بڑوں نے سوال کیا جی وہ 5 سال والا قانون ہے جڑا او دے بارے کی کوئی بات ہے؟ میرے بچوں، 5 سال کا قانون جس کو یہ اگر کہہ کے سمجھاؤں میں کہ 5 سال آپ کو اگر یونان میں ہو گئے ہیں تو وہ کوئی قانون، وہ میں نے نہیں پڑھا، نہ پڑھا ہے، نہ آیا ہے، نہ سنا ہے۔ ہاں، 5 سال کا مالک مزدور کے درمیان معاہدے کے بعد لیگل پیپر بن جانے کا قوی امکان موجود ہے۔ ایک طرف سکوپا گرفتاریاں ہیں اور دوسری طرف نوتی متاراکی کہہ رہا ہے، یونان کے وزیر امیگریشن جو ہے، کہ ہاں ہم جو ہے
وہ لیگل مزدور جو ہیں وہ نیا کودی کا متناسب سی لا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے بچوں ہوشیاری سے، بڑے چکنے رہ کے، بڑے ہوشیار ہو کے اپنا پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ، یہ 3 چیزیں تیار رکھیں۔ اکثر سوال دبئی سے اور مختلف دنیا کے عرب ممالک سے لے کر عجم تک، پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش سے لے کر دائیں بائیں جتنے بھی ایشین ممالک ہیں، ایک ہی سوال بہت کثیر تعداد میں آ رہا ہے۔ j.aslam یوٹیوب جو آپ کا یوٹیوب ہے جس پر آپ زیادہ سوال لکھتے ہیں، تو زمیندارہ ویزے کے بارے میں جو ہے وہ سوال مسلسل آتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں، اصل میں سردیوں میں دن بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور حاضر ہو کر جو آپ نے سوالات بھیجے ہوتے ہیں وہ پھر لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اب آج سوالات کی طرف ہی جلدی سے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے سوال ہے محمد وسیم صاحب تشریف لائے ہیں۔ محمد وسیم، آپ کو میرے بچے میرے شہزادے خوش آمدید پروگرام میں۔ وسیم کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، فروری 2023 کی اپوائنٹمنٹ ہے گریس کے لیے پاکستان امبیسی میں، اور انہوں نے 150 ویزا ریجیکٹ کیا، 150 ویزا ریجیکٹ کیا۔ اگر آپ کی امبیسی میں آپ کی سفارش سے ویزا لگ سکتا ہے تو پیسہ دیں آپ کو۔ میرے بچے یہ تو بڑا عجب وسیم سوال کر دیا۔ میرے بچوں میرے شہزادوں، پیسے سے تعلق واسطہ میرا نہیں، میرا تعلق واسطہ آپ سے ہے، قانونی رہنمائی سے ہے۔ تو یہ پتہ ہے کیا، وہ پولیس کا دوست جو ہوتا ہے نا، وہ اصل میں ایک دلال ہوتا ہے، یعنی کہ ایجنٹ، جو مطلب ہے اس کا معاملہ سلسلہ۔ میں تو قانون کے زور پر جو ہے وہ آپ کو معلومات دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں یہ جو میں نے کہا تھا، کریتی سے بھی کافی سارے لوگوں نے مجھے وضاحت کی تھی، یہ وسیم صاحب کا بھی آ گیا مطلب ایک میسج۔ تو گزارش یہ ہے کہ ویزے کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں، کیا معاملات ہوئے ہیں، وہ مالکان مجھ سے رابطہ کریں، اور میں جو ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اگر اس میں کوئی حقیقت ہوگی، اگر رشوت کی وجہ سے، کسی خام خواہ خرابی کی وجہ سے، یا وہ جو درمیان میں ایجنٹ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے اگر یہ کینسل ہوئے، تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویزے مل سکتے ہیں، مل جائیں گے، لیکن قیام کے بغیر راستہ آسان نہیں ہو سکتا۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے حق کے لیے کھڑا ہونا۔ وہ سیانے اور دانا کہتے ہیں، ایک بمبویا، ایک مکڑی 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ آپ نے جالے تک جانے کے لیے وہ کوشش کرتی ہے، پتہ نا ایسے ایسے کرتے کرتے پاؤں سے ہاتھ سے وہ جالا اپنا لپیٹتی ہے، گرتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر لیٹتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر۔ تو میرے بچوں، آپ قیام کا اصل میں مجھے مسئلہ ہے کہ قیام نہیں سیکھ رہے۔ اب یہ قیام لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں صرف ایک بیٹھے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو تو لیٹ جانا، لیٹے ہوئے تو پھر کھڑے ہو جانا، اس کو قیام نہیں کہتے۔ اپنے مقصد، مشن کو حاصل کرنے کی ہر طرح کی جائز کوشش اور کاوش کے لیے انت تک محنت کرنا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اگر ڈر جائے بندہ، خوفزدہ ہو جائے، قیام نہ کرے، تو پھر یہ معاملات پھر رستے میں رہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال امیگریشن لاز کے بعد سوال حسن عمران ہے۔ حسن عمران میرے شہزادے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ حسن عمران کہتے ہیں السلام علیکم سر، گریس کا جو اوپن ورک پرمٹ ویزا ہے اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن دیں، کس طرح مل سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ حسن عمران میرے بچے، آپ اور بے شمار ایسے نوجوان جو اس سلسلے میں ویزا کی تگ و دو کر رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ورک ویزا ہے اس کو حاصل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
اس کو حاصل اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو زمیندار جس کے پاس آپ کا کوئی ساتھی، کوئی بھائی، کوئی محلے دار، کوئی عزیز، کوئی جاننے والا کام کر رہا ہو، آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ، فارن افیئر پاکستان سے اٹیسٹڈ اس کو دیں گے، وہ اپلیکیشن کرے گا، اور اپلیکیشن کے دوران شاید 200-300 400 یا بہت زیادہ اگر پیسے لگیں تو 500 یورو لگ جائے گا، لگ سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوازمات۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کا ویزا جو ہے پیریفیریا یا متعلقہ وزارت اگر منظور کر لیتی ہے تو وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو گریک امبیسی اسلام آباد میں یا آپ اگر کسی دوسرے ملک سے ہیں تو اس میں رجوع کر کے ٹائم اپوائنٹمنٹ کے ساتھ پھر آپ کو جانا ہوگا، اور جانے کے بعد پھر آپ کے ویزے کا فردر پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا، آج جمعہ کے دوران ہی کچھ ساتھی بلکہ امام صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ 25 سے 30 لاکھ روپے دے کر لوگ آ رہے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور وہ اکثر و بیشتر اس بندے کا نام بھی مجھے بتایا، تو وہ بڑے قریبی ہیں، سفارت خانہ پاکستان میں بڑے آنا جانا ہے، تو وہی کریں گے جنہاں دے بھائی ہڈ پیر ٹھیک نے۔ دیکھیں نا کہ مطلب ہے جس وطن کا سپاہی خود لوٹنے کا، ڈکیتی کا عادی ہو، تو وہ بیچارہ آپ کی حفاظت کیسے کرے گا میرے بچوں؟ جس کو بھی آپ ایجنٹ دیکھیں، اسمگلر دیکھیں، وہ ایف آئی اے کا بہترین دوست ہوگا، وہ سفیر صاحب کا دوست ہوگا، وہ سیکٹری صاحب کا دوست ہوگا۔ تو یہ میرے بچوں کلابے اگر ملانے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبی چوڑی ضرب تقسیم کی نہیں، بس ایسے ایک نظر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ لوگ، وہ اسی لیے تو دنیا میں سارے کہتے ہیں کہ صحبت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل کیا ہے۔ یہاں یونان میں کہتے ہیں دکھتے فیلوسو ناسسپوتی ایستے، یعنی کہ مجھے اپنا دوست دکھاؤ کہاں بیٹھتا اٹھتا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس کا اصل کردار کیا ہے، گندا ہے، لتھڑا ہوا ہے، یا روشن کردار ہے۔ تو اس طرح بڑی آسان سی چیز ہے۔ ایک بچہ آج محمد ادریس گجرانوالا سے آج آیا، وہ بھی بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو 7 لاکھ روپے ڈنکی ڈنکا جو بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا، تو اس طریقے سے آیا ہے۔ تو بچے آتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور کیوں یعنی کہ آپ نے اس معاشرے سے، ماں سے، باپ سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، کون میرے بچوں سب کچھ، اتنے نفع، اتنی محبتیں کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن وہ بدماشی اور کرپشن کا نظام، عدل نہ ہونا، ظلم اور ظالم پھر ایسے کہ جن کا ہاتھ پکڑنے روکنے والا کوئی نہیں، اس سسٹم سے بیچارے بیزار ہو کے تو بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال آج اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ زبیر مہر صاحب کی طرف سے سوال ہے، اور زبیر مہر صاحب لکھتے ہیں: السلام علیکم سر، میں محمد زبیر ترکی استنبول سے یونان آیا ہوں۔ 26 نومبر 2022 کا اللیگل، فیملی کے ساتھ، وائف بھی ہے۔ ابھی میں امونیا میرا حال لکھا ہوا ہے لیکن امونیوس ہوں۔ میرے لیے کیا اسائلم کا ترتیب کوشش ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ میرے بچے زبیر، جو آپ نے سوال لکھا ہے، آپ یا کوئی بھی ایسا نوجوان جو نئے آئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اسائلم کے لیے اگر آپ بچے اور بیوی کے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ لاریسا اسٹیشن ایتھن کے سامنے ایک اسائلم کا ایک آفس ہے فیملیز کے لیے، اور مختلف مسائل کا شکار جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ آفس ہے، تو رجوع کریں۔ ویسے جرنل یہ ہے کہ جب تک آن لائن آپ بذریعہ وکیل اپوائنٹمنٹ نہیں لیں گے اس وقت تک ویسے اب پچھلے 1 سال سے 2 سال سے ڈائریکٹ نہیں ڈیل کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آپ چونکہ امونیا میں ہے تو اگر لاریسا اسٹیشن ساتھ ہی متاکسرگی، اور متاکسرگی کے بعد لاریسا اسٹیشن ہے، 3 منٹ کا راستہ ہے، پیدل بھی 5-10 منٹ کا راستہ ہے امونیا سے،
تو اگر وہاں جائیں تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوشش کریں، مجھے امید ہے کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اچھا یہ سوالات، اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کہ کیا اب خان صاحب کے نام سے، خان ایٹ یورپ کے نام سے سوال ہے۔ خوش آمدید خان صاحب۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ گریس ایگریکلچرل پر ریزیڈنس کارڈ بنتا ہے کیا؟ گاڈ بلیس یو خان صاحب۔ ریزیڈنس پرمٹ کارڈ امیگریشن کی نا، امیگریشن اصل میں اس ملک کے قوانین و ضوابط، حدود و قیود کو امیگریشن کہتے ہیں کہ یہاں اندرون ملک میں کون کس طرح رہ سکتا ہے۔ ویسے تو یہ امیگریشن ہی ہے، لیگل ہے، لیکن اس امیگریشن کو عام لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے عرب میں جیسے کفیل نہیں ہوتا کہ کسی خاص کفیل سے آپ نے جڑنا ہے اور اس سے جڑ کے آپ کا ایک کانٹریکٹ، آپ کا ایک معاہدہ طے پانا ہے، لیگل کنڈیشن میں ہوں گے، لیگل کام کریں گے، حقوق ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی مدت فار ایگزامپل 3 سال، 5 سال اور مختلف ادوار ہوں گے۔ ہاں بالکل لیگل سفر کر سکیں گے، جا سکیں گے، آ سکیں گے، لیکن اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کی ہے کہ اس ویزے میں آپ امیگریشن نہیں لے سکتے۔ یہاں میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بچے، وہ نوجوان جن کے پاس 7 سال کے ثبوت ہوں، دوبارہ پھر بڑا اس پر زور دے کر کہوں گا کہ 7 سال کی امیگریشن ملتی ہو تو وہ ان سب صورتوں سے بہتر ہے اور آپ وہ لینے کی کوشش کریں۔ اسائلم کے حوالے سے پھر میں نے کل پرسوں ایک وضاحت میں کہا تھا کہ اسائلم کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ رک جائیں، اس مہینے میں، ان دنوں میں توقع ہے کہ شاید ایک نیا قانون جو ہے وہ منظر عام پر حکومت یونان لانا چاہتی ہے۔ حکومتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج کل پرسوں کا کہہ کے کئی دفعہ کئی مہینے لگا دیتے ہیں۔ یہ بات حکومت کے سر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا کودی کا متناس تفصیل لائیں گے اور مالک اور مزدور کے درمیان معاہدے سے یہاں یونان مقیم جو مزدور ہیں ان کو لیگل کریں گے۔ پتہ نا آپ کو 3 ماہ قبل بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 15,000 مزدوروں کے حوالے سے قوانین بل پیش کیا گیا نیشنل اسمبلی یونان میں، اسے پاس کیا گیا، لیکن اس کو روک دیا گیا ہے، اس پر عملداری ابھی تک نہیں کی گئی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے جتنے امیگرینٹس پہلے ہی موجود ہیں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں ان کو مالک اور مزدور کا معاہدے کے ساتھ انہیں لیگل کیا جائے۔ یہ ایک کوشش ہے، لیکن اس کوشش سے قبل پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ جس طرح پرسوں 3 روز قبل یونانی وزیر امیگریشن نے 86 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر کے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو جی جو ہم نے کہا تھا کر کے دکھا دیا، دنیا میں کوئی نہیں ملا انہیں معاہدے کے لیے۔ تو آپ کے وطن سے کوئی شہزادہ آ ہی گیا ہے نا، ہاں جی، موج ملے، سونے ہے سوٹ پانے، سونیاں ٹائیاں، سونیاں گڈیاں، کرنا کی کرنا پھر تاک لو جو کر دے۔ بہرحال یہ کرتے ہیں، آپ نے اپنا تحفظ خود کرنا ہے۔ لکی گجر صاحب ہیں، اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔ بڑی مہربانی گجر صاحب، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ احساس عطا فرمائے کہ ہم پوری دنیا میں انسانیت کے علمبردار بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر، میں ویسے بڑا اس پر حیران ہوتا ہوں، آج اگر اجازت دیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات کر لوں، قرآن کو پڑھا کریں، صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن اترا کہ ساری انسانیت کی فلاح کے لیے، عزت کے لیے کام کرو، یہ لو نسخہ ہے، تو میں اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے پاس فارمولہ بھی ہو، نسخہ بھی ہو ساری دنیا کی عزت کا، ساری دنیا کی کامیابی کا، وہ بندہ اپنے ہی گھر میں بیچارہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سسٹم سے، اس نظام سے ٹکرا جانا چاہیے۔
یہ اصل میں کامیابی ہے۔ قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی آئے۔ آیت الکرسی پڑھ لو، راتی نیندر چنگی آ جائے دی، اے کر لو اینج ہو جائے دا، یار سب کچھ ہو جائے گا میرے بچوں۔ ساری دنیا کی عزتیں ان کے لیے ہیں جو قرآن کو راہ بناتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کیا کہا، تھے تو وہ مسلمان ہی، تم کیا ہو۔ ہاں جی، اس میں آگے جا کے بڑی باتیں ہیں، بہرحال قصہ مختصر ادھر آتے ہیں جناب۔ اچھا جی، عبید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ گڈ سٹرگل، بڑی مہربانی عبید اللہ صاحب، بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائیں عطا فرمائے، میں مشکور ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ آگے عبید اللہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی جناب عبید اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائیں عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں جی اب کون سا سوال آ گیا ہے۔ ہم سب کے نام سے جناب سوال ہے، تو پلیز جواب ضروری دینا۔ اچھا جی، پہلا کمنٹ ہے میرا انکل جی، یہ پہلے کمنٹ کی وجہ سے یہ جواب دیا ہے، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ جناب، آپ کو ہم سب کی طرف سے یہ ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ میں نے امبیسی میں پیپرز جمع کروائے تھے، پر ان کی 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہم سب کی طرف سے یہ سوال جو ہے میرے شہزادے، گزارش یہ ہے کہ امبیسی میں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ مسلسل صبر و تحمل سے آپ نے اپنے اس راستے پر گامزن رہنا ہے، آس امید کا راستہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو بلائیں گے۔ اگر آپ کے پیپر ٹھیک ہیں، جائز ہیں، درست ہیں، آپ ہیں ہی ٹھیک، تو پھر فکر کس بات کی، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ انتظار کریں اور ان سے رابطے میں رہیں، میل کے ذریعے ہی رابطہ۔ شعیب عظیم صاحب ہیں، شعیب عظیم صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر، جو لڑکے آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے گریس میں کوئی اپرچونٹی ہے، وہ گریس کے ڈاکومنٹس حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا میرے شہزادے، بالکل اس میں گزارش یہ ہے کہ کشمیر ایک خاص خطہ ہے، تو لیکن اس میں اب جو اسائلم ہوتی ہے نا، ایک فرد کہتا ہے کہ اسائلم کا قانون کہتا ہے کہ آپ کیا ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اگر آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیاسی اور زندگی کے حوالے سے خطرہ ہے، کن کن مراحل پر کیا کیا معاملات ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں سہولت ہے، لیکن زیادہ اس میں سہولت نہیں دی جا رہی۔ یونان میں تقریباً اسی طرح ہے، لیکن آس امید میں آج کل یہ تجویز کر رہا ہوں کہ اسائلم کی بجائے تھوڑا سا انتظار کریں، اور تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر دسمبر میں اس بات کا اعلان ہو جاتا ہے کہ مالک مزدور کے درمیان کانٹریکٹ سے لیگل کیا جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے اسائلم کے پروسیس سے، کیونکہ اگر آپ نے اسائلم اپلائی کی ہوئی تو اس کے لیے پھر آپ کو باقی سارا پروسیس روکنا پڑے گا، کیونکہ قانون اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ 2 رستوں میں سے صرف ایک رستہ آپ نے چننا ہے، چاہے اسائلم چاہے آپ لیگل ڈاکومنٹس۔ تو اس طرح آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا رکیں۔ اچھا جی، یہ ڈیڈ گریمنگ 46 کے نام سے جناب ایک سوال ہے۔ سر جی السلام علیکم، میں نے فیملی کے لیے امبیسی سے ٹائم بھی لیا، ابھی پاکستان میں فیملی نے پیپرز جمع کروا دیے ہیں، اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ اچھا میرے شہزادے، اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ اگر آپ یہاں لیگل ہیں تو اس لیے پھر کیے ہوں گے۔ اچھا یہ بات سن لیں، فیملیز کے حوالے میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے، پچھلے تقریباً 11-12 سال سے
सफारतकारी जो होती है ना, वो असल में उस कौम, उस नेशन का, उन अफराद का एक चेहरे की ड्राइंग होती है सफारतकारी। तो बड़ी मादरत से सफारतकारी बिल्कुल नहीं हो सकी। जो बेचारा आया उसने रिश्वत ली है, करप्शन की है, अपने अपने माल दौलत के हवाले से वो लगे रहे। बहरहाल उनको उनके हाल पे छोड़े। तो ये आपने प्रोसेस पूछा है, तो पहले तरीक़ाकार ये है कि फैमिली के हवाले से पहले चूँकि वो आपका निकाह नामा, बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ तहकीक करते हैं ताकि उनको तस्दीक किया जा सके। वहाँ ग्रीक एम्बेसी में इतना ही काम होता है। जब वो आपके पेपर्स अटेस्ट हो जाएं तो उसके बाद अपने वकील से मिलके आप यहाँ पेपर्स जमा कराएंगे। ये अगला फर्दर प्रोसेस है जो आपने करना है। सुख सरोया के नाम से सवाल है, प्लीज़ सर गिव मी फ़ोन एंड एड्रेस डिटेल ऑफ पलातिया मिताक्षुर्गियो ग्रीक लैंग्वेज स्कूल। अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज स्कूल, ये मादरत से अब इसका एड्रेस मैं आपको चले देख लेता हूँ। एक मेरे पास अब बड़ा लंबा हो जाना इधर से। यात्राकू 24 नंबर मुझे याद आ गया। यात्राकू 24 नंबर है क्रियाकातिको स्कोलियो जो है मिताक्षुर्गियो पलातिया में। यात्राकू 2420। बहरहाल इसके पलातिया मिताक्षुर्गियो के थोड़ा सा ये जैसे जाए ना पैतरालोना की तरफ से तो आगे है, और पलातिया अवधि इसका नाम है और गली का नाम है यात्राकू। नंबर 20 से 24 इसके दरमियानी है। ठीक है जनाब, मेरे ज़हन में आ गया तो चले, अच्छा हो गया कि अली हसन आगे हैं। और अली हसन लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और जिन लोगों की ये दिखी वेव्योसी पास हुई है, इनको पेरिफेरिया कब तक देना शुरू करेंगे? अच्छा, वेव्योसी जो है दिखी वेव्योसी अली हसन मेरे शहजादे, उसमें काफ़ी सारी रुकावट मौजूद है। अभी तक इस सिलसिले में कोई वजाहत कानूनी तशरीह नहीं आई। देखते हैं, अपने वकाला से राब्ते में रहें। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इसका पर काम हो ही जाएगा। ये असल में कुछ मतलब ख़ास वजूहात जिसकी वजह से इमिग्रेशन भी और मुख्तलिफ मामलात को थोड़ा सा रोका जा रहा है। असल में इनका काम इस वक्त जो नया डेमोक्रेटिया की हुकूमत है और इनके जो वज़ीर हैं इमिग्रेशन के, उस बात पर फोकस कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश इस बात पर है कि किसी एक मुल्क से मुआहदा हो और हम वो लोगों को डिपोर्ट करके तो वो बच्चों की तरह शोर मचा दें कि वो देखो ये कर दिया। तो वो परसों जो है 86 बंदे, वो आप कभी उसको देखें ना, यूनानी वज़ीर इमिग्रेशन जनाब नोती मिताराकी को, तो वो बड़ा खुश हो रहा था कि देखो जो हमने कहा था कर दिखाया। तो शायद ये वजूहात हैं जिसकी वजह से नया कोदी का मितानास्तब्शी नया कानून और वो लीगल करने का प्रोसेस है उसमें रुकावटें और ये दिकी बेबेहोशी में इस तरह की मैं महसूस करता हूँ कि ये कुछ रुकावटें हैं इनके लिए जो चाह रहे हैं कि कुछ और करना। अली हसन के साथ फिर जनाब, सलाम चाचू जी, मैं महर अली हसन हूँ। वो मैंने आपसे पूछना था कि मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। ये मेरा ख्याल है अली हसन का सवाल पहले भी पढ़ा था। और मैं मनीदी कैंप में रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और फैमिली की दुआओं से मैं फिर निकल आया हूँ। माशाल्लाह जी, आपको आज़ादी मुबारक हो। मैंने वकील किया था, 20 दिन रहा हूँ कैंप में और अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। एक पेपर यानी खर्ती दी थी और 25 दिन के लिए हमारा मुल्क वो लिखा है कि उसमें छोड़ दो पेपर पर मैंने कैसे वाइट कार्ड ले सकता हूँ? अच्छा, मेरे बच्चे अगर अली हसन उन्होंने मेरी कोई खर्ती बनाए, अली हसन मेरे शहजादे, मेरे बच्चे, अगर कानून ये कहता है कि 25 दिन में आप हमारा मुल्क छोड़ें तो पेपर या खर्ती तो शहजादे तब बनेगी जब
اسائلم فار ایگزامپل ایک فرد اپلائی کرتا ہے، اسائلم کی اپلیکیشن وہ کہتے ہیں کہ زیر نظر ہے، اب آپ جو ہے اسائلم آفس جائیں تو اس صورت میں تو وہ پیپر بننے کا امکان ہوتا ہے۔ اس صورت میں پرہیز کریں، تھوڑا سا بچ بچا کے رہیں، اور شاید کوئی قانون آ جائے تو اس میں آپ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے، اس میں پیپر بننے کا، وائٹ کارڈ بننے کا راستہ نہیں واضح ہوتا۔ لکی گجر صاحب کی طرف سے پھر ایک سوال ہے، سر میں نے گریس کا ورک پرمٹ لیا تھا، جو اس کے بارے میں مجھے کام جاب پاکستان سے کروانا ہے، اس کے لیے اس کے بارے میں میرے دوست بتا رہے ہیں کہ گریس میں ایمبیسی والے جتنا کام ہے اس بارے میں 3 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ اچھا جی، کیوں؟ وہاں مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں بھائی؟ کام سارا ادھر کا ہے، مجھے 3 لاکھ روپے دینے چاہیے، یہ پھر کوئی حال بتا دیں۔ اچھا میرے شہزادے، تاکہ وہ ذلیل نہ کرے، اچھا ویزا ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ اچھا لکی گجر صاحب، گزارش یہ ہے کہ پیسے لین دین سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پیسے لیں گے دیں گے تو پھر یہ رشوت کا راستہ بن جاتا ہے، اور رشوت کا راستہ ہرگز اچھا راستہ نہیں ہے، اس سے وہ دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جائے گی۔ آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر یقین کریں، جو آپ کا رزق ہے، جو آپ کی تقدیر ہے، وہ ساری دنیا مل کے بھی خراب نہیں کر سکتے۔ تو میرے بچے، گزارش میری طرف سے یہ ہے کہ ہر کسی صورت بھی رشوت لینے والے ان کے ساتھ نہ ملے۔ آپ اپنے یقین کو، ایمان کو پورا پختہ مضبوط رکھ کے سفر جاری رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ جب آپ کے پیپر ٹھیک ہیں، درست ہیں، تو پھر آپ کیوں اس طرح اس راستے پہ جائیں گے۔ شعیب احمد آگے ہے، شعیب احمد جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ شعیب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ جزائیں عطا فرمائے جناب۔ اچھا جی، گروندر کی طرف سے ایک سوال ہے۔ گروندر کہتے ہیں السلام علیکم، مجھے وائٹ کارڈ کی اپوائنٹمنٹ مالاکاسا کیمپ کی ملی ہے۔ اچھا جی، چلے مالاکاسا کی اپوائنٹمنٹ ملی ہے، کب کی ملی ہے، کیا ملا ہے، یہ آپ بہرحال دیکھ لیجئے، لیکن 25 دن کا جو ٹائم اپوائنٹمنٹ دیا جا رہا ہے، اس میں اس بات کو کبھی اندیشہ ہے کہ اگر 25 دن میں آپ کا جواب ہاں میں نہ ہوا تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے، رکھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور میں چاہوں گا کہ ابھی جو ہے آپ نہ یعنی کہ اسائلم کے پروسیس میں جائیں، تھوڑا سا رکیں، تھوڑا انتظار کریں، کیونکہ امکان موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یاسر شیخ صاحب ہیں، خوش آمدید یاسر شیخ صاحب کو، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ سر پاکستان میں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا، نہ جی میل پر جواب مل رہا ہے، کب اور کیسے ملے گا ان کی طرف سے؟ اچھا شیخ صاحب، ایسے ہے کہ وہ لیٹ تو کر رہے ہیں لیکن جواب دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ گریک ایمبیسی میں چونکہ سینکڑوں لوگوں کے ویزے گئے ہیں اور مختلف دوسرے بھی کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے عملہ بڑا تھوڑا ہے، تو امکان ہے کہ وہ آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ اپنے یہاں یونان میں جو مالک ہے اس سے رابطہ کریں، تاکہ اس کا وکیل میل کے ذریعے ان سے رابطے میں رہے، اور تھوڑا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے، صبر تحمل سے ہی انشاءاللہ کرنا پڑے گا۔ گروندر پھر لکھتے ہیں کہ پلیز گیو انفارمیشن وائٹ کارڈ اپوائنٹمنٹ، اچھا ان مالاکاسا۔ اچھا مالاکاسا کی میں انفارمیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے دے چکا ہوں، پھر دوبارہ آپ کا سوال آ گیا تھا۔ ناصر خان ہیں، ناصر خان صاحب خوش آمدید، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سر، سوال یہ ہے کہ ٹریول ڈاکومنٹ کی تجدید کے لیے ای میل کے بعد وہ ڈاک کے ذریعہ کچھ اور بھی مانگ رہے ہیں، کیا اس کی سمجھ نہیں آئی؟ اچھا وہ ڈاک کے ذریعے اگر کچھ مانگ رہے ہیں تو میرے شہزادے وہ تو اس میں لکھا ہوگا نا ناصر،
اب میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ڈاک کے ذریعے اس وقت کوئی چیز پیریفیریا یا محکمہ بھیجتا ہے جب آپ نے جو ایڈریس دیا ہے ای میل ایڈریس، اس پر انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ چیزیں بھیجتے، جب وہ نہ کریں تو ان کا پھر پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ میل کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کو بائی ڈاک وہ چیز بھیجتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے وکیل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو وہ پڑھے اور پڑھ کے بتائے کہ اس میں کیا ہے۔ اچھا جی، شعیب عظیم کے نام سے سوال ہے۔ السلام علیکم سر، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر، جو لڑکے آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سوال میں دے چکا ہوں عظیم صاحب اس کے بعد محمد عدنان صاحب ہیں۔ محمد عدنان، خوش آمدید آپ کو، اور لکھتے ہیں کہ سر السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بھی امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ سر، میرے کزن کی نے کسی سٹور میں بات کی ہے کام کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ورک پرمٹ اوپن نہیں ہو رہا۔ ایتھنز میں وہ کہہ رہا ہے کہ 2 سے 3 منتھ لگ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں پلیز سر آنسر مائی کویسچن۔ محمد عدنان صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سٹورز میں ابھی تک اس پہ حکومت یونان نے وضاحت نہیں کی۔ فش فارم، بھیڑ بکری، زمیندارہ، شیڈ فارمنگ اور مختلف اس طرح کے کام ہیں جن میں ایگریکلچرل یا مختلف ورک ویزے نکل رہے ہیں۔ سٹورز میں ابھی تک اس کے حوالے سے نئی وضاحت، ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں رکیں، انتظار کریں، جب اگر اس کا معاملہ واضح ہو جائے گا تو میں بھی آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا۔ عثمان علی آگے ہیں۔ عثمان علی شہزادے کہتے ہیں کہ سر اللہ آپ کو صحت دے۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ عثمان میرے بچے، آپ ہمارے روشن ستارے ہیں نوجوان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کا جو ہے وہ مستقبل عطا فرمائے۔ روشنی جو ہوتے ہیں بچے، نوجوان جو ہوتے ہیں، ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، ہماری روشنی ہوتے ہیں۔ تو بڑا فخر کرتا ہوں میں، اور حقیقت ہے کہ جب اچھے بچے دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اور جب کوئی ایسے بچے دیکھتا ہوں، وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ کوئی اتنا نقصان نہیں کسی چیز کا جو سستی اور کاہلی ہے نا ہلنا ہی نہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس سے میرے بچوں بچ جاؤ۔ چست چالاک وہ کہتے ہیں نا، وہ نوجوان تو وہ ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، ستاروں پر کماند ڈالتے ہیں۔ وہ جوان ہی کیا ہوا جو کہ جی میں تے اتھے نہیں جا سکتا تے میں نہیں کر سکتا تے میں نہیں۔ شیروں کی طرح پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ نوجوانوں میں کم سے کم یہ بہانے تو ہونے چاہیے نا۔ وہ سیانے ایک سائیکالوجسٹ نے کہا ہے، اور بلکہ میں اکثر و بیشتر اس میں محسوس کرتا ہوں کہ اسلام یا کوئی بھی دین ہوتا ہے نا، اس کے 2 شعبے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شعبہ یعنی کہ نماز وغیرہ، روزہ رکھ لینا، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، وہ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا لائن ہوتی ہے کہ پولیٹیکل آپ کا دین۔ آپ یہ جان لیں، اگر آپ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، پولیٹیکل ورکرز مین کہ حزب اللہ میں اللہ کے حکم کے ورکر نہیں ہیں آپ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ جو دین ہے، جو آپ نے چنا ہے، جو آپ کو نصیب ہوا ہے، اس کے لیے آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صرف اور صرف ایک حصہ جو ہے عبادات وغیرہ کے حوالے سے آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ سوشل نہیں ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، آپ کی جماعت نہیں ہے، آپ 10 12 15 10 کروڑ افراد کٹھے مل کے پلاننگ سے کام نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے۔ تو جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی قوم پیچھے رہ جاتی ہے، وہ لوگ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا جی، یہ سوالات ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ سوال اگر آ گیا تو مجھے دے دیں جی۔ یہ سوالات تھے جو J.Aslam پر لکھے گئے تھے۔
میرے شہزادوں، چھوٹی سی بات سوال آنے سے قبل میں کرتا چلوں کہ کسی محلے میں اکثر و بیشتر بچے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، ماں باپ چھوڑتے ہیں، بہن بھائی چھوڑتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں چھوڑتے ہیں۔ یقین کریں کہ صرف مزدوری کے لیے کوئی نہیں ایسا کرتا۔ جب عدل ہو اور یہ بدماشوں کا سسٹم اور نظام نہ ہو تو پھر بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں رہ کے روزی روٹی کما سکتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بات بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر دوبارہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ آپ کے محلے میں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، بدماش کتنے ہیں؟ معذرت سے اگر 500 گھر ہوگا نا، 500 گھر، تو 500 گھروں میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی 500 دا 500 ہی بدماش ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 500 گھر کے کسی گاؤں میں صرف 5 بدماش ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، بہت ہی زیادہ تعداد میں ہو جائیں تو 25 30 50 100 ہو جائیں، حالانکہ 100 نہیں ہوتے۔ بڑی آپ ایسے ایک نظر جائزہ لیں نا تو کسی بھی بہت زیادہ جہاں غنڈہ گردی ہے، دشمنی ہے، سب کچھ ہے، 5 سے 10 گھر 500 میں سے ہوں گے۔ تو پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی سستی، آپ کی شرافت کیسی شرافت ہے کہ جب کوئی بدماش، کوئی ظالم، کوئی بد کردار کسی مزدور کو، کسی مظلوم کو، کسی کمزور کو مارتا ہے تو آپ 400 کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آپ 450 کا کردار کیا ہوتا ہے؟ میرے بچوں، اس طرح کی شرافت تو کوئی شرافت نہیں نہ ہوتی۔ یہ تو بزدلی کا ایک وہ بچھونا ہوا نا، اوڑھ نہیں ہوئی، یہ تو ایک لباس، ایک لبادہ ہوا نا۔ شرافت اور پاکیزگی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کو زد و کوب کیا جائے، مارا جائے، تو آپ اس کا ہاتھ اچھے طریقے سے روک لیں۔ آپ نہ اسے ڈنڈا ماریں، نہ اسے بندوق ماریں، نہ اسے گولی ماریں، لیکن مجھے پتہ ہے روکتے کیوں نہیں۔ ایک ہی فکرہ ہونا، او یارا میرے گلے نہ پہ جائے، کدھرے ہو یارا۔ تو پھر میرے بچوں، پھر آپ شریف تو نہ ہوئے۔ آپ نے تو وہ تجارت کرنے کے لیے کہا، بدماش بدماشی کرتا جائے، چور چوری کرتا جائے، سفیر صاحب لوٹتے جائیں، FIA والے لوٹ لیں، ساری زندگی لوٹیں، ساری زندگی اس ملک میں کھائیں پئیں اور پھر دفع ہو جائیں، ہمارا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کے جزیرہ خریدیں، بینک خریدیں، 200 کلومیٹر کا چیزیں خرید لیں، پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ پھر آپ اگر اس طرح کے شریف ہوں گے، اس طرح کی آپ کے پاس شرافت ہوگی، تو پھر بچے، یہ شرافت کو نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ لیں۔ اگر آپ نے اپنے محلے میں مظلوم کی مدد کے لیے ایک قیام نہیں کیا، کمیٹی نہیں بنائی، تو پھر برائے مہربانی سمجھ لیں کہ آپ کی سستی کاہلی اور ایسے بس نام کی شرافت کی وجہ سے وہ بدماشی کر رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ جس محلے میں 5 سے 10 غیرت مند ہو جا کے بدماش کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بہت زیادہ کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، کسی توپ کی ضرورت نہیں، کسی گولے بارود کی ضرورت نہیں۔ 50 شریف جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں نا، اسے کہیں بھائی کیا چاہتے ہو، خبردار اس کے سامنے گئے تو وہ بدماش جان لے گا یہ شریف تو جاگ گئے ہیں، یہ تو میں آگے گیا تو مجھے کر دیں گے، اس کی ماں مر جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کیسی شرافت لیے پھرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا، بڑی معذرت سے یہ لفظ بڑے سخت ہیں، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح کیسی شرافت ہے اور کیسا آپ ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہیں، کیسے آپ اچھے نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن دیکھ لیں پھر آپ کے ہوتے ہوئے سارا کچھ ملک بھی لٹ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ مزے سے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، آئیں اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے وہ حکم جس سے معاشرے عزتیں پاتے ہیں ان پر بھی عمل کریں، یہ بھی اس سے بڑی عبادت ہے۔ اچھا جی، اب شہباز چیمہ صاحب آگے ہیں۔ شہباز چیمہ صاحب پوچھ رہے ہیں، چیمہ صاحب خوش آمدید، ویلکم، پاراتاسی کا کیا بنا ہے، کب ہوگی؟
شہباز صاحب پارا تاسی جو ہے دسمبر کے مہینے میں ہوتی ہے، ابھی تک اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ تقریباً 15 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر کے دوران پچھلے 2-3 سالوں میں ہوتی رہی ہے، تو توقع ہے کہ پارا تاسی جو ہے وہ ہو جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں، ابھی تک نہیں ہوئی۔ اور گزارش کرتا ہوں کہ جو ساتھی سفر کے لیے پر تول رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ پارا تاسی کا انتظار کر لیں، تاکہ ذہن میں ایک ٹینشن اور کھچاؤ رہتا ہے کہ پارا تاسی ہوگی نہیں ہوگی، میں جاؤں نہ جاؤں کیا کروں، تو ان کے لیے میری تجویز ہے کہ وہ یا پارا تاسی کا نوٹیفیکیشن آ جائے یا پھر وہ نئے سال میں جنوری سے اپنا شیڈول کریں۔ چودھری شرافت علی صاحب، آپ کو خوش آمدید میرے شہزادے۔ آپ تشریف لائے، لکھتے ہیں کہ 86 آدمی یونان سے ڈپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے بچوں شہزادوں، لیکن اس معاملے میں کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا چودھری شرافت صاحب، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، آپ نے یہ اچھا لکھا ہے۔ تو میں چاہتا پتہ کیوں چودھری شرافت علی اور میں دونوں کٹھے نہ مل کے کچھ کریں۔ اگر چودھری شرافت علی گھر میں بیٹھے رہیں تو پھر مجھے تو میرے بچوں آپ کی ضرورت ہے۔ رضاکار ہوں نا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرے بچوں، ایک حکومت، ایک پرائم منسٹر، ایک سفیر جب آپ کو بیچ دیتا ہے، سودا کر لیتا ہے، تو اس کے لیے قیام کرنے کے لیے پھر آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اللہ کے فضل سے ہر میدان پر، ہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مدد اس کی ہوتی ہے جو مدد کے لیے کھڑا ہو۔ کون سا ایک بچہ، کون سا ایک شہزادہ آئے میں آپ کو اپنے سر ماتھے پر رکھ کر، آپ کا ماتھا چوم کر میں مدد کروں گا، میں اس پر بولوں گا، میں اس پر لڑوں گا۔ لیکن میرے بچوں، گھر بیٹھ کر اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف ایک اکیلا فرد رضاکار، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا، وہی کرتا جائے، تو پھر میری تو یہ خوشی ہے کہ میں ہی کرتا جاؤں۔ لیکن میرے بچے، آپ نے کب کچھ کرنا ہے؟ آئیں، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، آئیں، اٹھیں، یہ سستی کائلی چھوڑیں، شیروں کی طرح آ جائیں، اور میں نہ آپ سے قدم پیچھے رہوں گا، نہ مجھے آپ سست دیکھیں گے، نہ سست پائیں گے۔ لیکن میرے بچوں، وہ کہاں ہیں جن کی میں نے مدد کرنی ہے؟ آپ یہ نہیں کہ آ جائیں۔ میں بڑی خوشی سے 1 سینٹ، 1 پائی، 1 گلاس پانی کا طلب نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ آئیں تو صحیح نا، میں مدد پھر کر کے دکھاؤں گا اللہ کے فضل سے۔ لیکن اس طرح نہیں چلتا کہ بھائی لوگ کمنٹ لکھ رہے ہیں میں بھی لکھ دیا جی تسی کی کیتا ہے۔ میں نے تو وہ کیا ہے جو ساری دنیا کی کتابوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل، امنسٹی انٹرنیشنل سے لے کر فلسفہ یونیورسٹی تک وہ لیکچرز موجود ہیں کہ جاوید اسلم نے کیا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آئیں، آپ ہماری روشنی ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ حقیقتاً ہمارے شہزادے ہیں۔ لیکن بچے ایڈا بھی تے نانا شہزادہ بن جو، وہ پتہ نہ کار مطلب کھویڈل بچے ہو جانا، انہوں نے کہنا نرا شہزادہ، تھوڑا کم بھی تے کرنا ہے نا۔ میں تے لاڈ نال شہزادہ کہنا نا، وہ دا مطلب ہے نہیں کہ نرا شہزادیاں لیٹنیاں لیندیاں رہنا ہے، کم بھی کرنا ہے۔ آجو سب مل کے کام کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نوید صاحب ہیں، نوید صاحب کہتے ہیں کہ میرے آدیا پارامونی کی ایکسپائری ڈیٹ کی اپوفاسی آئی ہے، وہ میرے وکیل نے پاراولا جمع کرا کے آن لائن رینیول کے لیے جمع کروا دیے ہیں۔ اب میں ان پیپرز پر واپس آ سکتا ہوں؟ سر فنگر کتنی دیر بعد آئیں گے؟ اچھا، احتشام صاحب ہے۔ اچھا، اس میں میرے آدیا پارامونی کی ایکسپائری ڈیٹ کی اپوفاسی آئی ہے۔ اچھا، آپ کہاں ہیں میرے شہزادے نوید، آپ کہاں ہیں؟ میرے آدیا پارامونی کی ایکسپائری ڈیٹ کی اپوفاسی آئی ہے، وہ میرے وکیل نے لے کر پاراولا جمع کروا دیا۔ اس واپس آ سکتا ہوں؟ کہاں ہیں آپ میرے بچے؟ یہ آپ کا سوال میرے لیے انڈرسٹوڈ نہیں ہے، پاکستان میں ہے یا یورپ میں ہے یا کہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں
جو ہے آپ کو ظاہر ہے اپنے وکیل سے رابطہ کرنا ہی ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کے پروسیس کو مطلب جاری کرے، اور جیسے آپ کا وکیل آپ کو ایڈوائز کرے گا اس طرح کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک جرنل گزارش ہے، برائے مہربانی سن لیجئے، جن بھی افراد کے پیپر ہیں، چاہے وہ جرمن میں ہیں، فرانس میں ہیں، یونانی پیپر ہیں جن کے، کم از کم اپنے پیپرز جمع کروانے کی تاریخ ختم ہونے سے کم از کم 2 ماہ قبل، 3 ماہ قبل ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر 3 ماہ قبل آپ اپنے وکیل کو رینیول کے لیے پیپر نہیں بھیج سکتے تو ایٹ لیسٹ 2 ماہ قبل اپنے پیپر رینیو کرانے کے لیے ضرور بھیج دیں۔ جس طرح نوید صاحب نے لکھا نا میری وہ ایکسپائری ڈیٹ ہوگی، اور اس طرح اس کا انتظار نہ کیا کریں، ٹھیک ہے جی، اس سے بہت زیادہ قبل کیا کریں۔ احتشام صاحب کہہ رہے ہیں سر فنگر کتنی دیر بعد آ رہے ہیں؟ احتشام صاحب گزارش ہے کہ فنگر کے حوالے سے نا کافی سستی کائلی پائی جاتی ہے، 6 ماہ 8 ماہ 1 سال ہو گیا، لیکن پیریفیریاز وغیرہ شہزادے اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا اب سلسلہ بن گیا ہے، اس سلسلے میں کوئی نہیں۔ اچھا، وہ جیسے چودھری شرافت علی صاحب نے لکھا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، یقین کریں کہ کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ میں یہاں کا گورنر جنرل ہوں، کہ میں ایک چٹکی ماروں گا تو وہ سب کچھ ہو جائے گا، تو میں تو ایک رضاکار ہوں نا، کوشش کاوش کرنا۔ یہ سارے جو مسائل ہیں فنگرز کے دوسرے تیسرے، یہ میرے بچوں یہ ایک ان کا پروسیس ہوتا ہے، ان کے ادارے ہیں، ان اداروں میں کیا کس طرح کرنا ہے ظاہر ملک نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ ہے نا کہ آپ کی رہنمائی کے لیے کوئی قانون آ گیا، کوئی وضاحت آ گئی، کوئی چیز ہوگی تو اس پہ کر لیا، اور شکر الحمدللہ میں جو ہے کام کرنے والا ہوں، صرف خبر دینے والا نہیں، قانون بتانے والا نہیں۔ جہاں کہیں بہت زیادہ مشکل مصیبت، لہو، قتل و غارت اور بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین میرا اصل کام تو یہ ہے کہ میں جا کے مظلوم کے ساتھ قیام کرتا ہوں جہاں ہر چیز کانپ رہی ہوتی ہے۔ اور اب میں نے شرافت صاحب سے بھی گزارش کر دی ہے کہ آج کے بعد آپ نے بھی میرے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے، بے شک جو ہے آپ مجھ سے اختلاف رکھیں، لیکن عمل میں تو چلو اچھائی میں تو ایک دوسرے کے ساتھ بندہ چل سکتا ہے نا۔ ارحم کی طرف سے سوال ہے، ارحم کہتے ہیں کہ سر میرے پاس باس نے مجھے پاکستان بھیجا ہے کہ ویزا لے کر آؤں، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ اچھا میرے شہزادے، ویزوں میں تاخیر اور ٹائم لگ رہا ہے، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مجھ سے پہلے پوچھتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویزا جب نکل آئے اس کے بعد یہاں سے جانا چاہیے۔ باقی بھی ارحم کی طرح باقی جو نوجوان ہیں، اگر مالکان کہہ رہے ہیں آپ جائیں اور آپ کو ویزا بھیج کے بلا لیں گے، تو یہ جان لیں کہ پہلے آپ کو یہاں سے ویزا کر کے، ویزا منظور ہو جانے کے بعد، اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ کو جانا چاہیے۔ یہ میں تجویز کرتا ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ واصف تشریف لائے ہیں، واصف لکھتے ہیں کہ کریتی کے کس علاقے میں ویزا جاری ہے، ویزا بند ہے؟ اچھا، یہ اصل میں کریتی ایک بہت زیادہ بڑا جزیرہ ہے میرے شہزادے، آپ اس کے کم از کم اراکلیو، کریتی، ریتھیمنوس مختلف یونٹس ہیں، تو یہ بتانا میرے لیے تھوڑا سا دشوار ہے، کیونکہ پیریفیریاز کام اس طرح کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل 100 مزدور کی انہوں نے اجازت دی، 100 مزدور پورا ہو گیا تو انہوں نے اس کو روک دیا، 200 پورا ہو گیا، 300 پورا ہو گیا، جتنی ڈیمانڈ تھی۔ اس کے بعد پھر مالکان نے پھر وزارت مزدور اور مختلف جو ان کے گوشوارے ہیں ان میں آیا کہ پھر دوبارہ 500 مزدور کی ضرورت ہے، وہ پھر دوبارہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، ہمت سے، حوصلے سے آپ اس کا پیچھا کرتے رہیں، آج اگر بند ہوگا تو کل پھر کھل جائے گا، اور اس طرح کی صورتحال موجود ہے۔ مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، لکھتے ہیں کہ میرے پاس ای بک ویویوشی ہے، ای بک ویویوشی، اور کافی پروف ہے، میں پیپر جمع کروا سکتا ہوں۔ پروف میرے شہزادے اس میں، اچھا چلیں آگے۔
ثبوت جو قانون کہتا ہے کہ 7 سال کے مسلسل ثبوت ہوں گے ہر سال کا، تو آپ پیپرز جمع کرا سکتے ہیں۔ بالکل آپ کافی ثبوت قانون کی تشریح تفصیل یہ کہتا ہے کہ 2015 سے لے کر 2022 تک مسلسل آپ کے پاس ثبوت ہوں تو اس کو 7 سال کے مسلسل ثبوت گنا جاتا ہے۔ بالکل کوشش کریں اور بالکل اپنے وکیل سے رابطے میں رہیں۔ A2 اسکول کا کب پتہ چلے گا ایڈمیشن کروا رہا ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں میرے بچوں، میرے شہزادوں، یہ جو 2 معاملات ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے اب 10 دسمبر کو امتحانات ہیں، اس کے ایڈمیشن 28 تک تھے جا چکے، جو امتحان دینا ہے اور سند لینی ہے۔ دوسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے جو پہلا مرحلہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے کے لیے، تیاری کے لیے آپ نے جو ہے وہ داخل ہونا ہے اور اپنی تیاری کرنی ہے۔ ان اسکولز میں ایک یاتراکو 24 پلاتیاودی میں تکسرگیو ہے، کریاکاتیکو اسکولیو میں تاناستون ٹوٹل فری ہے، دوسرا اسکول انیختو اسکولیو میں تاناستون پیریا ہے، جو تھیوون 52 پلاتیا یا سوتیرا کی بیک سائڈ پر اسکول ہے۔ ہفتہ اور اتوار دونوں دن کھلا ہوتا ہے، جاری ہے، داخلے بھی جاری ہے، تعلیم بھی جاری ہے، سب کچھ جاری ہے۔ آپ کو وہاں ان سے رابطے کی ضرورت ہے۔ تیسرا اسکول، اگر کوئی فرد دور ہے، جزیرے میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو آن لائن والا اسکول جو ہے اس سے آپ فوری رابطہ کر کے آپ اپنا داخلہ کرا سکتے ہیں۔ وہ کلاسوں کو مینج کر رہے ہیں، ان کا نمبر 210 48 14 490 ہے، لیکن وہ پرائیویٹ اسکول ہے اور وہ کچھ فیس لیتے ہیں۔ زیادہ برتر ہے کہ اگر آپ قریب کسی فری اسکول میں جا سکتے ہیں تو ایک ہی جیسا معاملہ ہے۔ یہ ہیں جناب آج کے سوالات، اور اب سعید صاحب کا ایک سوال ہے کہ سر ویزا کیسے ملے گا؟ یونان آنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جناب یونان آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ویزا اس طرح ملتا ہے کہ ایگریکلچرل زمیندارہ، بھیڑ بکری، گائے بھینس، فش فارم اور شیڈ فارمنگ وغیرہ، ان کے حوالے سے ویزے جو ہیں اس طرح مل سکتے ہیں کہ آپ اپنے قریبی دوست، ساتھی، محلے دار سے رابطہ کریں گے جو وہاں کام کر رہا ہے، تو وہ اپنے مالک سے آپ کے نام پر اپلیکیشن کریں گے، اور پھر حکومت یونان اگر اس علاقے میں ویزا جاری ہوا تو وہ جاری کر دیں گے۔ اس طرح پھر فردر انفارمیشن کے لیے آپ کو گریک ایمبیسی سے ویزا ملے گا اور پھر آپ ویزا لے کے آ جائیں گے۔ اس پر برائے مہربانی وہ بچے، وہ شہزادے، وہ نوجوان شرافت علی نے تو کہا شہزادے نہ کہیں، میں تو کہوں گا اس لیے کہ اچھے بچے بھی تو ہیں نا انشاءاللہ، بہت زیادہ اچھے۔ اچھا، تو اس لیے کہتا ہوں کہ ان پہ کوئی خرچہ نہیں آتا۔ بڑے سارے لوگ 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ تک لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور انہیں جھانسا یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس پر یورپ جا سکتے ہیں، جرمنی جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ وارننگ کے طور پر کہتا ہوں کہ ان ویزوں پر کوئی بھی فرد، کوئی بھی مزدور، مرد یا عورت جو آتا ہے، اس کو اس ہی فرد کے پاس کام کرنا ہے۔ اگر وہ اس کے پاس کام نہیں کرتا تو وہ ویزا ایکسپائر ہو جائے گا، اس کا ضائع ہو جائے گا۔ جرمنی جا کے، فرانس جا کے، بیلجیم جا کے، ہالینڈ جا کے اگر وہ آپ کا ویزا ہی نہیں رہا اور انہوں نے آپ کو بلیک لسٹ کر کے، گرفتار کر کے واپس بھیج دیا، تو پھر ایجنٹ نے تو 30 لاکھ روپیہ لے لیا، آپ کو لوٹ لیا۔ لیکن میرے بچے، آپ تو ہوش کریں نا، آپ تو جاگیں۔ روزی رزق مقدر نصیب خدا نے بنانا ہے، کوشش ضرور کریں، لیکن چکنے ہوشیار رہیں۔ لے، مغرب کا وقت ہو گیا، میں بھی اللہ کے حضور حاضری دیتا ہوں، آپ بھی اپنے معاملات دیکھیں۔ اللہ کی امان میں پاکستان زندہ باد ہے، لیکن رشوت لینے دینے والے، میرے وطن کو کمزور کرنے والے، لمبی لمبی ٹائیاں، لمبی لمبی گاڑیاں، بہت لمبے اخراجات کر کے میرے وطن کو لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کے قرضوں میں دبا دینے والے مرد آباد۔ اللہ کی امان میں، السلام علیکم۔